تو اب ملکی سیاست کی بات کریں گے، جہاں پر ایک بار پھر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب مذاکرات جاری نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے اگر مذاکرات جاری رکھنے تو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے 7 روز میں نا۔ ایگزیکٹلی اور جوڈیشل کمیشن کیونکہ بنا نہیں ہے تو اب مذاکرات ہم ختم کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں ایک طرف سے ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف سے کچھ اور بیانات آ رہے ہیں۔ پہلے ہم سنتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ کہ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، باقی وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ اچھا جی، یہ تو کال آف آپ نے کرا دی ہے، حسنین آپ نے بھی اور بیرسٹر گوہر نے بھی اور عمران خان نے بھی، لیکن اس حوالے سے حکومت کیا موقف ہے؟ عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ہماری کمیٹی قائم ہے، اب بھی آج بھی قائم ہے، لیکن میں پھر ان سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس کو مذاکرات سے نکل کے دروازے سے بہت دور جا کے پلٹ کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس عمل کی کامیابی کی طرف جا رہے تھے جو انہوں نے شروع کیا، ان کے ایما پہ شروع ہوا۔ دکھ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے اس کو ادھورا چھوڑ کے ہمارا جواب تو سن لیتے۔ اس میں 7 ورکنگ ڈیز لکھا ہے اور 7 ورکنگ ڈیز ہم فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ہر روز میٹنگز کر رہے ہیں، ہم قانون دان بلا رہے ہیں، اس پہ ساری مشاورت کر رہے ہیں، اور ہم نے 28 تاریخ کا جو اس کے مطابق 28 تاریخ انہوں نے کیوں نہیں کہا جی کہ نہیں ہم 28 نہیں مانتے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی خان صاحب نے بھی کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک ریزن بتائی ہے، وہ ریزن یہ تھی کہ صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے کے اوپر حملہ ہوا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام سوال سے آگے میں علینا شگری سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے ایم این اے اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ کل پنجاب پولیس کا ریڈ ہوا تھا، اور اس ریڈ میں پنجاب پولیس کے ایس پیز، ڈی ایس پیز، انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ ایٹسٹرا سارے گئے تھے، اور ان کو انسٹرکشنز تھیں کہ پریس کانفرنس ہر صورت میں روکنی ہے، نہ روک سکے صاحبزادہ صاحب کو اریسٹ کریں۔ اور اس چیز کو میں نے فلیگ کیا تھا، میں نے اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کو وہ میسیج کیا تھا، اور پولیس نے ان کو جو میسیج کیا تھا، جی ہم لوگ تو وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے گئے تھے، اور بھائی ستیاناس آپ کی سیکیورٹی کا، آپ جا کے اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو۔ اور میں نے اس ٹویٹ پہ لکھا تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، ہم لوگ ٹاکس میں نہیں بیٹھیں گے۔ انہی معاملات پر ہم بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جی زاہد حسین صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ تھینکس فار بینگ آن دس شو سر۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ غلطی نہیں کر لے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، کوئی دونوں میں سے کوئی فریق جو ہے اس پہ جو مذاکرات تھے اس کی کامیابی کی طرف نہیں تھا، کسی کو کوئی سنجیدگی سے اس مذاکرات کو نہیں لے رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے جب اس دوران میں اگر دیکھیں جب بات چیت کی ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت آپ ذرا دیکھیں وزراء کے بیانات کیا آ رہے تھے، وہ یہی جو ہے مستقل ایک بیان آ رہے تھے۔ کبھی خواجہ آصف صاحب دیتے تھے کہ یہ فضول باتیں نہیں ہوں گی، کوئی جو ہے یہ ٹاؤن کر رہا تھا کہ دیکھیں اب مجبوراً ان کو آنا پڑا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر فرض کیجئے کوئی سنجیدگی ہوتی تو اس میں واقعی جو ہے اس میں مذاکرات کے لیے کوئی راستہ ہموار کیا جاتا۔ ایک سب سے بڑی بات جو کمیشن کی ہے، اس میں اس کو چھوڑ دیں کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ کیا ہے یا کیا انہوں نے اس کو اپنے آپ کو جو ہے مذاکرات سے الگ ہٹایا، اس کو الگ چھوڑ دیں۔ لیکن ایک تو میرے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے مجھے یہ جستجو تو ہے کہ میں معلوم کروں کہ مئی 9 کا واقعہ ہوا کیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ 2 سال سے مستقل ہم سارے وقت میں سن رہے ہیں کہ وہ ایسٹ پاکستان سے زیادہ جو ہے کی طرح جو ہے وہ ایک سانحہ تھا، فلانا تھا، لیکن آج تک ایک بات صاف، ٹھیک ہے جیسے پی ٹی آئی کے لوگ بھی شریک ہوں گے، لیکن ذرا مسئلہ یہ سب سے پہلے تو اس کا جواب دیا جائے کہ ہوا کیا تھا اس دن۔
9 मई को अगर आप देखें कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला होता है اور جو لاہور میں جاتے رہتے ہیں, میں جاتا رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جب کنٹونمنٹ کے علاقے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو ہر 5 سیکنڈ کے بعد جو ہے آپ کے پاس سیکورٹی چیک پوسٹ ہوتی ہے. اس وقت کیسے ممکن ہوا کہ آپ کے کور کمانڈر ہاؤس میں تقریباً 200 قریب لوگ جاتے ہیں اور کچھ جلا دیتے ہیں اور کچھ ہوتا بھی نہیں, اور کور کمانڈر صاحب بھی اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے اور GHQ میں اگر پنڈی میں اگر آپ چلے جائیے تو 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے جو ہے وہ چیک پوسٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 3 درجن لوگ جو ہیں وہ جا کے گیٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ مچاتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی تمام انسٹالیشن کی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سزائیں ضرور دیں جو لوگ اس میں ملوث ہیں, لیکن ایک بات تو بتائیں کہ ہوا کیا تھا واقعہ. اور آپ پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے SPR کی طرف سے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تو میجر جنرل 8 بریگیڈیئرس اور پتہ نہیں 134 الگ آفیسرس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں یا ان کو ہٹا دیا گیا. اب تو بھی جو ہے آپ ایک لحاظ سے ساری چیزوں کو تو لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ مجرم کون تھے اور ہوا کیا تھا واقعہ. اب اس پہ آپ الزام کریں کہ بھائی اس پارٹی نے کیا اس پارٹی نے کیا. اگر اس پارٹی میں ہیں لوگ تو اس کو کریں. 1.5 سال کے ہو چکے ہیں. 1.5 سال کے عرصے میں میں نے ایک سوائے چند لوگوں کو جو ملٹری کورٹ میں بھیجے گئے جن کا ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ٹرائل ہوا کیسے تھا اور کیسے الزامات لگائے گئے تھے. اس کے علاوہ آپ سے اتنے درجن بھر جو اور لوگ جو ہے وہاں ان کیس میں ملوث ہیں ان کے خلاف پڑے ہوئے ہیں لاہور میں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہونے کیا ہے, لیکن کیا ہے کہ ایک لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ واقعات کیا ہوئے. اسی طرح 26 نومبر کو زاہد صاحب ایک اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جوڈیشل کمیشن کی کوئی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے پاکستان میں. جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں, ایک بات سنیں, تاریخی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ الزامات لگاتے ہیں کسی پہ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے یقین کروں کہ وہ صحیح الزامات ہیں, کیونکہ ہر حکومت دوسرے اپنے فریق پہ الزامات کسی قسم کے لگاتی ہے. پاکستان کی تاریخ موجود ہے کہ جب ایک جو پارٹی جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہوتی ہے اس کے خلاف ہزاروں کیسز بن جاتے ہیں لے کے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوتی, چاہے آپ اس کو کمیشن کا نام دیں. صحیح ہے کہ کوئی تاریخ نہیں تو اس کا, لیکن یہ کوئی جواز نہیں بن کے آتا ہے کہ آپ پھر بھی کوئی تحقیقات نہ کریں. لیکن زاہد صاحب حکومت کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا کیونکہ معاملات پہلے سے آلریڈی عدالتوں میں موجود ہیں. وجہ یہ سامنے آتی ہے. وہی سب سے بڑی بات آتی ہے کہ عدالت کو کیا کیسے. میں ایک پاکستانی ایسے سے پوچھتا ہوں کہ جو ہے مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ کون لوگ اس میں شریک تھے. اب مجھے بتائیے 26 کے خود بخود عدالت میں خود بخود چل کے نہیں چلے جاتے نا کیس, حکومت نہیں فائل کرتی ہے. ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہوا تھا وہ خود بخود تو شروع نہیں ہو گیا تھا نا. آپ نے پہلے لگایا کہ یہ ملزم ہے, ان کے اوپر ٹرائل شروع ہو جائے گا. آپ پہلے تو یہ کہہ لیں کہ جی ہم نے یہ سب کچھ کیس فائنلائز کر دیا, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر تو واقعی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن آگے چل کے اس کے نتائج بہت خراب نکلتے ہیں اس ملک میں. 26 نومبر کو میں بھی اسلام آباد میں تھا, مجھے ہی پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اس سڑکوں پہ. ٹھیک ہے, کوئی کہے گا 250 لوگ مر گئے, کوئی کہتا ہے فلانا ہو گیا, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے کہتی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ذرا مجھے بھی پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا, لے کے مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا. اب ایسی بات بھی نہیں تھی کہ جو ہے لوگ جو ہے خود بخود کوئی گولی سے نیچے گر گیا ہو, ایسی بات بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اس قسم کے جو کریں گے چیزیں تو آپ آگے چل کے جو سیاسی غیر استحکام ہوگی اس کو سب سے زیادہ نقصان تو حکومت کو بن کے آئے گا لے کے. اور اگر یہ فرض کیجیے کہ آپ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے, چاہے وہ PTI ہو چاہے وہ حکومت ہو. اصل بات یہ آتی ہے کہ کیا جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کی جو پیچیدگی کو کم کرنے کے لیے, سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا واقعی کوئی فریق جو ہے وہ اس پہ تیار ہے؟ میں خیال نہیں ہے. اور اصل بات اچھا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں زاہد صاحب. مجھے تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایک طرف تو انہوں نے مذاکرات کینسل کر دیے, دوسری طرف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کینسل نہیں کیے. اب مستقبل کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ واپس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنے, احتجاج اور اس طرح کی ایجیٹیشن دیکھنے کو ملے گی یا پھر کچھ نہ کچھ ان کو بیٹھ کے معاملات حل کرنے ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں بھی جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ملک میں کشیدگی ہوتی ہے, تو سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے حکومت میں. اس لیے آتی ہے کہ حکومت کے لیے ایک لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جو ٹینشن ہے وہ کم ہو. میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی اس میں کس کا وہ قصور ہے یا نہیں ہے,
بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت جو ملک کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ کے بدترین جو ہے جو صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک طرف تو صرف سیاسی صورتحال نہیں ہے, آپ کی معاشی صورتحال ٹھیک ہے تھوڑی سی اسٹیبلائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے خطرات سے باہر نکل نہیں آئے. آپ مجھے بتائیے کہ 2 صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, کے پی میں اور بلوچستان میں, جو اب جس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرق صرف 2024 میں آپ کے جو ہے تقریباً 600 سے زیادہ جو سیکورٹی پرسنل ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن کیا آپ اس فضا میں, ایک کشیدگی کی فضا میں صورتحال کو جو ہے وہ قابو کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس ملک میں ایک وہی ویشیس سائیکل نہیں چل رہی ہوتی ہے کہ ہر وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کے بعد ہٹتا ہے, اس کے اوپر کیسز ہوتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے ہر جو کورٹ میں جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے سب میں سزائیں ہوتی تھی, اور جب حالات جب ان کے ایک لحاظ سے تعلقات بہتر ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہر وہ تمام کیسز بھی ختم ہو گئے. اب اسی پہ لوگ جو ہیں یقین نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو کیسز بنتے ہیں یا سزائیں ہوتی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. آپ کوئی حیثیت نہیں لگتی آپ کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بھی بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ روز پہلے ہی علی بخاری ہماری ہی پروگرام میں ہماری سیٹ پر بیٹھ کر یہ کہہ کر گئے, اور کل شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ اگر اب تو چوتھا سیشن نہیں ہوگا, کال آف ہو گئے مذاکرات, تو اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ پاور ہم شو کریں گے. بٹ لیٹ سی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. جی ہاں, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر آئیں گے اور زبردست سیگمنٹس کی طرف جائیں گے. اسٹے ود اس.